نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک اور اعتراض کا جواب لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے مخالفین کی طرف سے یہ اعتراض پیش کیا جاتا ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت میں شاید کوئی حصہ ہے اپنا یا اپنے عقائد کو چھپاتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت سے متعلقہ آج میں بات کر رہا ہوں تو ہمارے مخالفین کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے عقائد کو پوری طرح پیش نہیں کرتے یا اس میں سے کچھ کمی بیشی کرتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اپنی کتابوں میں، اپنی ہر جگہ پہ تحریرات میں اپنے عقائد کو بڑا وضاحت کے ساتھ بیان کر چکے ہیں اور اس کو بار بار بیان کرتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں تک دلائل اور معرفت طبعی طور پر ختم ہو جاتے ہیں وہ وہی حد ہے جس کو ختم نبوت کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ نبی دیا جو خاتم المؤمنین، خاتم العارفین اور خاتم النبیین ہے، اور اسی طرح وہ کتاب اس پر نازل کی جو جامع الکتب اور خاتم الکتب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی۔ تو یہ نبوت اس طرح پر ختم نہیں ہوئی کہ جیسے کوئی گلا گھونٹ کر ختم کر دے۔ ایسا ختم قابل فخر نہیں ہوتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے سے یہ مراد ہے کہ طبعی طور پر آپ پر کمالات نبوت ختم ہو گئے، یعنی وہ تمام کمالات متفرقہ جو آدم سے لے کر مسیح ابن مریم تک نبیوں کو دیے گئے، کسی کو کوئی اور کسی کو کوئی، وہ سب کے سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے گئے، اور اس طرح پر آپ تباً خاتم النبیین ٹھہرے۔ اور ایسا ہی جمیع تعلیمات، وصایا اور معارف جو مختلف کتابوں میں چلے آتے ہیں وہ قرآن شریف پر آ کر ختم ہو گئے، اور قرآن شریف خاتم الکتب ٹھہرا۔ جماعت احمدیہ اپنے عقیدے کو بارہا اس طرح سے پیش کر چکی ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر اور میری جماعت پر یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یہ ہم پر افتراء عظیم ہے۔ ہم جس قوت یقین، معرفت اور بصیرت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں اور یقین کرتے ہیں، اس کا لاکھواں حصہ بھی وہ نہیں مانتے۔ لیکن ہمارے مخالفین جس اصول کو مانتے ہیں اسی اصول کو یہ اپنی دفاع پس پش ڈال دیتے ہیں۔ ناظرین، ہم آج جس بات کے اوپر گفتگو کرنے لگے ہیں اس کے متعلق ہمارے مخالفین آج کل بہت زیادہ اس چیز کا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جیسے ہم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو ہر اعتبار سے آخری نبی مانتے ہیں، بجائے اس بات کے کہ یہ لغات میں جا کر یا سیاق و سباق میں جا کر یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات میں جا کر اس مضمون کو اچھی طرح پڑھتے، انہوں نے اپنے بزرگان اور مخالفین کی پرچیوں پر اکتفا کرتے ہوئے ہماری طرف ایسا عقیدہ منسوب کیا جو ہمارا ہے ہی نہیں۔ نہ وہ بانی سلسلہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہے، نہ ان کے خلفاء کا ہے، نہ ہی جماعت احمدیہ کا ہے۔ تو ناظرین کرام، جب انہوں نے یہ پروگرام کیا تو اللہ کے فضل سے میں جب ان کے پروگرام میں شامل ہوا تو اس ویڈیو کو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ میں نے یہ ان کو بتایا کہ یہ آپ غلطی کر رہے ہیں، اور ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے یہ جو ہماری طرف عقیدہ منسوب کیا ہے، کیا یہ آپ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ نے مکمل تحقیق کے بعد پیش کیا ہے؟ تو سنتے ہیں ناظرین۔ My first task is that I want to present complete belief of Jamaat Ahmadiyya. Who's talking? Is that okay? Before that, can you ask me a question? Yes, Bismillah. The case you presented and the Aqidah which you quoted in 7 points, did you take an oath? Did you study it from our complete books? And that's the actual Aqidah which you are presenting. That's our Aqidah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, I am in the state of wudu and I make Allah subhanahu wa ta'ala witness, and whatever I'm going to say now, I take full responsibility that Allah subhanahu wa ta'ala is going to hold me accountable for that on the day of judgment. So, I am saying under oath
that the case I have presented regarding the belief or complete belief of Jamaat Ahmadiyya with the best of all my human abilities. I have read the books, for example, Khatm Nabuwat Ki Haqiqat, number 1, and another book, Faizan Khatm Nabuwat. These are two books in particular, in which Jamaat Ahmadiyya has explained their beliefs in the light of writing of Mirza Ghulam Qadiani. I went through those books. I went through the writings of Mirza Ghulam Qadiani, and what I have presented, I swear by Allah, I have not deceived and I have not lied in anything which is in my knowledge at this stage. जी जैसा कि नादरीन आपने इस बात को सुन भी लिया है कि ये साहिब कहते हैं कि मैं वुजू की हालत में अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने मुकम्मल तहकीक के बाद इस अकीदे को पेश किया है। और वो अकीदा क्या था, वो 7 निकात की शक्ल में जो इन्होंने पेश किया था, उसका पॉइंट नंबर 7 जो था कि मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम के बाद अब क़यामत तक कोई ज़िली बरूज़ी या उम्मती नबी नहीं आएगा, ये इन्होंने अकीदा हमारी तरफ मंसूब किया था। अब नाज़रीन इकराम, असूली तौर पर बहस तो ये होनी चाहिए कि हम किसी शख्स की पूरी बात को बयान करें, उसके मुकम्मल अकायद को बयान करें और फिर उसके बाद नताइज को अखज़ करें। और ये साहिब इस बात के कायल भी हैं, किसी का अकीदा पेश किया जाना हो तो उसका मुकम्मल अकीदा पेश किया जाए। इनकी गवाही आपको सुनाते हैं। Whatever topic you are discussing, what is their actual complete belief on that topic? There is emphasis on two words. One is actual and one is complete. What I meant by actual is, when they talk to their people on any subject, be it the quote unquote death of Isa alayhi salam, be it finality of prophethood, be it the topic of the miracle, be it any topic. So when I'm saying actual means that you need to read their books and then you need to put everything together. That's what I meant by actual. And true and complete mean that in which you consider everything on which they have said on their particular topic. नाज़रीन देखें, ये खुद इस बात को मानते हैं कि जब हम किसी का अकीदा या किसी भी टॉपिक पे गुफ्तगू करते हैं, वो कोई भी टॉपिक हो, उसके ऊपर हमें एक्चुअल और पूरी बात यानी कि हकीकी जो सच्ची बात हो और पूरी बात हो वो पेश करनी चाहिए। कुरान करीम ने भी इस बात का हमें हुक्म दिया है कि वो किताब के बाज़ हिस्से पर ईमान लाते हैं और बाज़ का इनकार करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफतुमिनूना बिबाज़िल किताबी व तकफुरूना बिबाज़, क्या तुम किताब के बाज़ हिस्से पर ईमान लाते हो और बाज़ का इनकार करते हो? और जो लोग ऐसा करते हैं उसकी सजा है अल्लाह ताला ने बयान की। उनके लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में भी रुसवाई रखी है और आखिरत में भी रुसवाई रखी है। और ये वो हिस्सा है कि जब भी किसी की बात की जाए तो हमें पूरी बात को बयान करना चाहिए, पहली तो बात है। दूसरी बात, अल्लाह ताला ने और अल्लाह के प्यारे हबीब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए यह रहनुमाई कर दी है कि जब तुम में किसी बात में इख्तलाफ हो जाए तो तुम आओ अल्लाह की तरफ और अल्लाह के रसूल की तरफ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनों के लिए यह रहनुमाई कर दी, कुरान तुम्हारे हक में हुज्जत है या तुम्हारे खिलाफ। इसके बाद अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हमारे लिए ये रहनुमाई कर दी है, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, के पैरवी करो उसकी जो अल्लाह ने तुम्हारी तरफ नाजिल किया है, इसको छोड़कर अपने रफीकों के पीछे, अपने दुनियावी हाकिमों के पीछे, दोस्तों के पीछे ना चल पड़ो। कलीलम मा तज़क्करून, बहुत कम है जो इस बात को सोचते और समझते हैं। और खुदा ताला ने इस बात का ऐलान कर दिया कि तुम्हारा सीना इस बात से तंग नहीं होना चाहिए, तुम्हारा दिल इस बात से उकताना नहीं चाहिए जो अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ नाजिल किया। तो हमारे जो मुनकिर भाई हैं उनको चाहिए कि अल्लाह के नाजिल करदा कलाम की तरफ आए, फैसला तो करें अल्लाह के नाजिल करदा कलाम के मुताबिक। जो नहीं करता उनको कुरान करीम ने काफिर, फासिक और जालिम के नाम से याद किए। और खुदा ताला ने इस बात का ऐलान कुरान करीम में ही कर दिया है कि जो लोग ठहराते हैं अल्लाह के सिवा दूसरों को अपना रफीक,
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلی جو میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت رکھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم دنیاوی اولیاء کے پیچھے نہ چل پڑو۔ سورہ شورى میں اس بات کا اعلان کر دیا ہے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل۔ تو خدا تعالیٰ نے اس بات کا بڑا واضح حکم دے دیا ہے کہ جو لوگ ٹھہراتے ہیں اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا رفیق، دوسروں کا اپنا حاکم، دوسروں کو حکم ٹھہراتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، دوسروں کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں، اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی ذمہ داری نہیں۔ اول مصداق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے obviously مومن بھی اس کے مصداق ہے کہ ہماری ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں۔ قرآن کریم نے اس بات کا ذکر کر دیا ہے، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس بات میں تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے۔ پھر خدا تعالیٰ نے سورہ اعراف میں اس بات کا ذکر کر دیا ہے، اس کو زور سے پکڑ لو اللہ کی کتاب کو، اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم بچتے رہو، یعنی خدا کے نازل کردہ احکامات کے مطابق تم فیصلہ کرو، اللہ کی کتاب کو پکڑ کے رکھو۔ اور جن لوگوں نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ اب کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا، یہ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے سورہ جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے میں بھی بعض لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ لوگوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ اب کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ تو یہ گمان ہر زمانے میں لوگوں نے قائم رکھا ہے، ہر قوم نے تقریباً اس عقیدے کو قائم رکھا کہ اب اللہ تعالیٰ کسی کو مبعوث نہیں کرے گا۔ جب اس کی قوم کی طرف کوئی نبی آیا، جب وہ وفات پا گیا، تو اس کی قوم نے یہ عقیدہ قائم کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اب کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجے گا۔ اور قرآن کریم نے اس بات کی گواہی دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مبعوث ہوئے تو لوگوں نے یہی گمان کیا تھا کہ اللہ اب کسی کو ہرگز رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 500 سال سے زائد عرصے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، لوگوں نے تو یہ عقیدہ رکھ لیا کہ 500 سال ہو گئے کوئی نبی نہیں آیا، آپ کو اور کوئی نبی نہیں آیا۔ جس طرح تمہارا گمان ہے اسی طرح انسانوں کا بھی یہی حال تھا کہ اللہ تعالیٰ اب کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات جب ہو گئی تو ان کی قوم نے بھی کہا لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، کہ اللہ تعالیٰ اب کسی کو ہرگز رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ان لوگوں کو جو حد سے گزرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس بات کا حکم قرآن کریم میں دیا ہی نہیں، جس بات کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی نہیں، اگر یہ کوئی عقیدہ رکھ کر بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ اب کسی رسول کو نہیں بھیج سکتا یا بھیجے گا، تو خدا تعالیٰ نے ان کو گمراہ کن کا ہے۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پورے قرآن کریم میں کوئی ایک آیت ایسی ہے کہ اب اللہ قیامت تک کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا؟ ہمارے مخالفین کو تو چاہیے کہ قرآن کریم پیش کریں ہمارے سامنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ کہا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، جب کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو لوٹ آؤ اللہ کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ یہ ساری باتیں بیان کرتے ہوئے ہمارے دوستوں کا تو فرض تھا جو چاہتے ہیں کہ یا سمجھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ عقائد میں غلطی پر ہے اور صراط مستقیم پر نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صراط مستقیم پر ہے۔ پہلی تو بات ہے ہمیں بتائیں صراط مستقیم پر آپ میں سے کون ہے، کون سا سیدھا راستہ ہے؟ جب ہم آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ میں سے کسی کے پاس تو ہے ہی نہیں، آپ اس جماعت کا نام لیتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں۔ قرآن کریم نے عقلی طور پر یہ چیز ثابت کر دیا ہے کہ اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں واقعتاً کہ جماعت احمدیہ ایک اندھی تقلید کر رہی ہے اور اندھی جماعت ہے اور اس کے جو ماننے والے ہیں وہ اندھیرے میں ہیں، تو ایک شخص نور میں جب ہوگا تبھی وہ کسی کو نور کی طرف بلائے گا نا۔ دعویٰ تو آپ کا بھی ہے، آپ مسلمان ہیں، ہمارا بھی ہے، ہم مسلمان ہیں۔ صرف دعوے سے تو فرق نہیں پڑ جاتا، آپ کے کہنے سے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں کوئی اسلام سے نکل نہیں جائے گا، کیونکہ اسلام آپ کے والدین کی طرف سے آپ کو وراثت میں نہیں آیا، یہ اللہ کا دین ہے۔ جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا۔ دعوے دار آپ بھی ہیں کہ ہم سچے مسلمان ہیں، دعوے دار ہم بھی ہیں کہ ہم سچے مسلمان ہیں۔ اب ہم میں اور آپ میں اختلاف ہے، تو اگر آپ واقعتاً سچے مسلمان ہیں تو سچے مسلمان کی تو یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ کرے، وہ اللہ کی مانتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کی بھی مانتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات رکھی ہیں، درجنوں میں اس موضوع پہ رکھ سکتا ہوں کہ فیصلہ کرو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسی راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، باطل اس کے نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ فرقان ہے، میزان ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں کہا۔ احسن الحدیث اس کو کہا ہے، حجت البالغہ اس کو کہا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص اللہ کی نہیں مانتا تو وہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پہ ہے اور واقعتاً وہ حقیقی مسلمان ہے؟ یہ قرآن کریم نے
واضح حکم دیا لا یاتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہیں آ سکتا باطل اس کے آگے سے نہ پیچھے سے، یہ اتاری گئی ہے اس خوبیوں والے خدا کی طرف سے، حکمت والے اور تعریف کیے گئے خدا کی طرف سے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، کہ ایسی راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ سلطان مبین اس کو کہا ہے، اور واضح حکم دیا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کتاب کو تم سچا نہیں سمجھتے تو لاؤ اپنی کتاب۔ ہم تو اللہ کے فضل سے اس کتاب کو سچا سمجھتے ہیں۔ اگر آپ اس کتاب کو سچا نہیں سمجھتے تو جس کو آپ سچا سمجھتے ہیں، جس کے اوپر آپ کو 100% ایمان ہے، اس کو پیش کریں ہمارے سامنے۔ یہی آپ کے بزرگان بھی کہتے ہیں۔ درجنوں حوالے اس مضمون پہ دیے جا سکتے ہیں، لیکن وقت کی قلت کے تحت میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ عظیم المرتبہ کتاب نازل فرمائی ہے، اور ہر معاملے کی کافی و شافی تفصیل اس میں بیان کی ہے، فصیح و بلیغ ہے، اس میں کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہیں ہے، متقیوں کے لیے جو ہے وہ ہدایت ہے، حق اور باطل کے درمیان تفریق کر دینے والی ہے، اس میں فرق کر دینے والی ہے۔ ہر بات کو اللہ تعالیٰ نے اس میں کھول کھول کر بیان کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اب قرآن کریم جو اس بات کا دعوے دار ہے کہ اس میں تضاد نہیں ہے، ناظرین میں آج آپ کے سامنے قرآن کریم سے اس بات کے دلائل رکھتا ہوں کہ جو عقیدہ جماعت احمدیہ پیش کرتی ہے وہ قرآن کریم کے مطابق۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے عقائد قرآن کریم کے مطابق نہیں اور قرآن کریم سے ہٹ کر ہیں، تو آپ قرآن کریم کی کوئی دلیل لے کر آئیں، اسے ثابت کریں کہ یہ آیت ہے جو آپ کے عقیدے کی نفی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس بات کا بڑا واضح ذکر کرتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یاد تو کریں جب اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے عہد لیا ہے۔ یہ ثناء اللہ امرتسری صاحب یہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ یاد تو کریں جب خدا تعالیٰ نے ہر ایک نبی سے عہد لیا تھا کہ جو کتاب اور دانائی کی باتیں میں نے تم کو دی ہیں، پھر آئے کوئی رسول، کوئی مصدق رسول تمہارے پاس آئے تو ضرور مانیو اور اس کی مدد کیجیے، یعنی ضرور اس پہ ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اور سب نے کہا کہ ہم اس کے اوپر اقرار کرتے ہیں، ہم شاہد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ تو سب نے کہا ہم شاہد ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا پھر اگر کوئی اس کے بعد پھر گیا تو وہ فاسق ہوگا۔ کیا میرے پیارے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا؟ کیا ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں تھے؟ تو جب آپ خود اس بات کا ایمان کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی سے عہد لیا کہ جب میں دوں تمہیں کتاب اور حکمت، کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب اور حکمت دی کہ نہیں دی؟ یہاں تو دی ہے یا نہیں دی، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ جو شخص مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اور حکمت دی تو خدا تعالیٰ نے ان کو یہ تاکید کی ہے کہ پھر اس کے بعد آئے مصدق رسول۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اور حکمت کا مصدق رسول کون ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مصدق بنا کر بھیجا ہے۔ پہلے تو ہمارا اور آپ کا بنیادی اختلاف یہ ہے، یہ حل کریں۔ اگلے کی بحث تو بہت بعد کی ہے، یعنی کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو مانے نہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث کرتا رہے، فائدہ کیا؟ قرآن کریم نے تو ہر نبی پہ ہر رسول پہ ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ تفسیر سعدی کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور حکمت سے دوں، پھر آئے تمہارے پاس کوئی رسول جو تصدیق کرنے والا ہو اس کی جو تمہارے پاس ہے، تو ضرور ایمان لانا اور ضرور اس نبی کی مدد کرنا۔ یہ کس قدر واضح اور فصیح و بلیغ آیت ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ تاکید کر دی قرآن کریم میں اس بات کو بیان کرتے کہ میں نے یہ تمام نبیوں سے عہد لیا ہے، تو جس چیز کا وعدہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے ہوں یا میرا نبی کر جائے، دنیا تو کہتی ہے کہ اگر میرا جس دنیاوی باپ بھی اگر کوئی کسی سے وعدہ کر گیا ہو تو میرے پاس اگر اختیار ہو تو میں اس وعدے کو وفا کروں۔ مومنوں کے باپ نے اگر کوئی وعدہ کیا ہو تو کیا یہ مومنوں کی شان نہیں ہوگی کہ اس وعدے کو وفا کریں؟ اور اس میں خدا تعالیٰ نے واضح اس چیز کا ذکر کیا ہے، یہ تفسیر سعدی کے اندر یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی رسول بھیجے جو ان کے پاس آنے والی وحی اور کتاب کو سچا مانے تو تمام نبیوں کو چاہیے کہ اس پر ایمان لائیں، اس کی تصدیق کریں اور اپنی امتوں کو بھی اس پر ایمان و تصدیق کا حکم دیں۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام پر واجب کیا کہ ایک دوسرے پر ایمان لائیں، ایک دوسرے کی تصدیق کریں، کیونکہ ان کے پاس جو بھی احکام آئے اللہ کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے آنے والی ہر چیز پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ تفسیر معالم التنزیل کا یہ حوالہ ہے، اس میں بھی ہے کہ ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا کہ آنے والے نبی پر ایمان لائیں جو ان کے بعد آئیں گے اور ان کی مدد فرمائیں گے، اور اگر ان کے زمانے کو پایا، اگر وہ پیغمبر کو نہ پا سکے تو وہ اپنی امت کو یہ عہد لے کہ وہ ان کی مدد کریں گے، کہ وہ آنے والے نبی کی کو پائیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے عہد لیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے لیا گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ آپ کے اپنے بزرگان بھی اس بات کی گواہیاں دے کر جا چکے ہیں، تو ایک نہیں کہ اس کے اوپر درجنوں میں بزرگان کے حوالے بھی پیش کر سکتا ہوں۔ پھر خدا تعالیٰ نے اپنی ایک سنت کا ذکر کیا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کو تبدیل نہیں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا۔ خدا تعالیٰ کی سنت ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس حالت پر ہرگز نہیں رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو۔ وہ پاک لوگوں کو قرآن کریم میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ طیب کو خبیث سے الگ کر کے رہے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ تو خدا تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کر دیا ہے کہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کرے۔ مولانا مودودی صاحب کا لکھتے ہیں کہ مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ تم کو غیب پر مطلع کرے، غیب کی باتیں بتانے کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، فآمنوا باللہ ورسولہ وان تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم۔ تو خدا تعالیٰ نے اس بات کا واضح ذکر کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس حال پر نہیں رہنے دے گا جس حال پر تم ہو۔ امت آج فرقہ فرقہ ہو گئی، ہر شخص اس بات کو مانتا ہے، اس بات کو بیان کرتا ہے۔ جو بڑے سے بڑے شاعر ہیں وہ سارے کے سارے اس بات کی گواہیاں دے گئے، آپ کے علماء اس بات کی گواہیاں دیتے ہیں کہ امت میں تفرقہ ہو چکا ہے، طیب اور خباثتوں کا مجموعہ ہو چکی ہے یہ۔ تو خدا تعالیٰ ایسے موقع پر کیا کرتا ہے؟ خدا تعالیٰ یہ تو نہیں کہتا ہے کہ ہر ایک کو مطلع کرے گا پہ کہ فلاں طیب ہے فلاں خبیث ہے۔ خدا تعالیٰ تمیز کی خاطر کیا کرتا ہے؟ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جس کو چاہتا۔ یہ خدا تعالیٰ نے اپنا قانون بیان کر دیا ہے، اور قرآن کریم کے اندر بیان قانون قیامت تک ہمارے لیے واجب العمل ہے۔ جہاں تو کہ قرآن کریم ہمارے لیے محجور ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں۔ جو احمد رضا خان بریلوی صاحب ہیں انہوں نے بھی بیان کی کہ اللہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو، جب تک جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ عام لوگوں کو تمہیں غیب کا علم دے دے کر کہ ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو تمہارے لیے بڑا اجر۔ یہ خدا تعالیٰ نے مومنوں کے لیے رہنمائی کر دی قیامت کے دن تک کے لیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ بھی خدا تعالیٰ کا یہی وعدہ ہے کہ انہیں کس مقصد کے لیے خدا تعالیٰ نے بھیجا، کہ خدا ایسا نہیں کہ تجھ کو چھوڑ دے جب تک پاک اور پلید میں فرق کر کے کچھ نہ دکھلا دے۔ بہار الانوار اہل تشیع حضرات کے اندر معتبر ترین کتب میں ایک شمار کی جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب قائم آئے گا، آپ فرما رہے تھے کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک ایک منادی آسمان سے یہ ندا نہ دے گا۔ اور یہی آیت ہے قرآن کریم کی جس کو میں ابھی آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 179۔ اور اللہ صاحبان ایمان کو اس حالت میں نہیں چھوڑے گا جس میں تم ہو، تاکہ وہ پاک لوگوں کو خبیث لوگوں سے الگ نہ کر دے۔ دیکھیں یہ کس قدر عظیم الشان بات ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ الہاماً یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ بات کروں گا۔ بزرگان امت اس بات کی گواہیاں دے کر جا چکے ہیں کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک خدا تعالیٰ یہ معاملہ نہیں کرے گا۔ اور جیسا کہ اللہ کے پاک وعدے ہیں، ضرور اپنے وقتوں پر نشان تازہ بتازہ دکھاتا رہے گا جب تک وہ اپنی حجت کو پوری طرح پوری کرے اور خبیث اور طیب میں فرق کر کے دکھلاوے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو بارہا جگہ پر بیان کیا ہے۔ ان سے کہہ دے کہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی وحی اور حکم سے یہ باتیں کہتا ہوں، اور خدا ایسا نہیں کرے گا کہ وہ تجھے چھوڑ دے جب تک کہ پاک اور پلید میں کچھ فرق نہ کر لو۔ قرآن کریم نے اس بات کا واضح ذکر کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری یہ رہنمائی کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ سیدھا راستہ کہ
کیا ہے؟ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یا وہ لوگ جو مغضوب اور ظالم؟ ہم دن میں 5 بار اس بات کو خدا کے حضور لازماً پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں پر جو مغضوب اور ظالم ہیں۔ صحابہ اکرام گواہیاں دے گئے کہ مغضوب اور ظالم سے یہود اور نصارہ مراد ہے، کہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلے۔ اور کن کے راستے پر چلا؟ جن پر تیرا انعام ہوا۔ قرآن کریم جو اپنی تفسیر آپ کرتا ہے، قرآن کریم نے بتا دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے، اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اور ذالک فضل اللہ، کہ یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اس میں انسان کی اپنی کوئی نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ مجھے صالح بنا دے، میں اپنی مرضی سے صالح بن سکتا ہوں؟ میں تو اپنی مرضی سے ایک قلم اٹھانے کا بھی وہ کہتے ہیں نا روادار نہیں ہوں۔ اللہ کی مرضی ہوگی، کسی کو شہید بنائے، کسی کو صدیق بنائے اور کسی کو نبی بنائے۔ اور قرآن کریم نے بھی اسی بات کا ذکر کیا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کسے نبی بنانا ہے، کسے رسالت کے منصب پہ فائز کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام تر انعامات اللہ نے اپنے اس پیارے حبیب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رکھا۔ اب اللہ کے پیارے حبیب کی غلامی سے باہر کوئی انعام نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کا بڑا واضح ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے بغیر اب کوئی نبوت نہیں چل سکے گی۔ روحانی نبوت اور فیض کا سلسلہ آپ کے بعد جاری رہے گا اور وہ آپ میں سے ہو کر جاری ہوگا، نہ الگ طور سے وہ نبوت چل سکے گی جس پر آپ کی مہر ہوگی، ورنہ اگر نبوت کا دروازہ بالکل بند سمجھا جائے تو نعوذ باللہ اس سے انقطاع فیض لازم آتا ہے۔ ہم تو یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے کہ ہم امت محمدیہ کو، جس کو ہم خیر امت کہتے ہیں اور قیامت تک کے لیے خیر امت کہتے ہیں، یہ عقیدہ رکھ لیں کہ اب نبوت کا دروازہ بالکل بند ہو گیا۔ اللہ کی شان ہے، جب چاہے جسے چاہے عطا کرے، ہم یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہی بات بیان کی ہے حقیقت الوحی میں کہ اے معترض، کیا تو نہیں جانتا کہ خدا ہر ایک بات پر قادر ہے، جس پر اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے اپنی روح ڈالتا ہے، یعنی منصب نبوت اس کو بخشتا ہے، اور یہ تو تمام برکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ بس بہت برکتوں والا ہے جس نے اس بندے کو تعلیم دی، اور بہت برکتوں والا ہے جس نے تعلیم پائی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان کیا کہ یاد رکھو سلسلہ نبوت قیامت تک قائم رہے گا۔ پھر بیان کیا کہ اگر یہ عذر پیش ہو کہ باب نبوت مسدود ہے اور وہی جو انبیاء پر نازل ہوتی ہے اس پر مہر لگ چکی ہے، تو میں کہتا ہوں نہ من کل الوجوہ باب نبوت مسدود ہوا اور نہ ہی ہر ایک طور پر وہی پر مہر لگائی گئی، بلکہ جزوی طور پر وحی اور نبوت کا اس امت مرحومہ کے لیے ہمیشہ دروازہ کھلا ہے۔ مگر اس بات کو بحضور دل یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نبوت جس کا ہمیشہ کے لیے سلسلہ جاری رہے گا نبوت تامہ نہیں ہے، یعنی شرعی نبوت نہیں ہے۔ پھر روحانی خزائن جلد 19 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ یاد رہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ آخری کتاب اور آخری شریعت قرآن ہے، اور بعد اس کے قیامت تک ان معنوں سے کوئی نبی نہیں ہے جو صاحب شریعت ہو یا بلا واسطہ مطابعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہی پا سکتا ہو، بلکہ قیامت تک یہ دروازہ بند ہے، اور مطابعت نبوی سے نعمت وہی حاصل کرنے کے لیے قیامت تک دروازے کھلے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں بند کرنے والے؟ اور وہی جو اتباع کا نتیجہ ہے کبھی منقطع نہیں ہوگی۔ تو یہ دو ٹوک بات ہے۔ قرآن کریم نے بارہا دفعہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہر کلام کے اندر خدا تعالیٰ نے دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک کتاب کا وہ حصہ ہوتا ہے جو محکم ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، ایک وہ حصہ ہوتا ہے جو متشابہ ہوتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ محکمات کے مطابق اپنے عقائد کو رکھتے ہیں، اور جو اہل علم ہوتے ہیں وہ متشابہات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اب ہمارے مخالفین کیا کہیں گے؟ کسی جگہ پہ کہا کہ میں آخری راہ ہوں، میں خاتم الخلفاء ہوں، میں خاتم الاولاد ہوں۔ بھئی اگر خاتم الخلفاء کہا ہے تو کہیں پہ یہ کہا ہے کہ اب کسی قسم کا خلیفہ نہیں ہوگا۔ جماعت احمدیہ تو آج بھی 5ویں خلیفہ کو مان رہی ہے۔ کہیں پہ اگر میں نے انہی صاحب کے پروگرام میں جا کر کہا اگر میں کہوں کہ میں آخری بندہ ہوں جو آپ کی سٹریم میں شامل ہوا ہوں، تو اس سے کوئی نتیجہ نکال سکے گا کہ آئندہ کوئی بندہ آپ کی سٹریم میں شامل نہیں ہوگا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دو ٹوک فتاوا جات ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان کیے ہیں۔
لیکن ان سب باتوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف جو بعض حصے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے گزشتہ لوگوں کے اقوال کو پیش کر کے نتائج پیش کیے، بعض پہلوں کی پیش گوئیاں تھیں جو اہل کشف حضرات نے پیش کی تھیں، ان کو سامنے رکھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی صداقت کے نشان پیش کیے۔ لیکن آئندہ کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہیں نہیں کہا کہ آئندہ کوئی کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا، بلکہ دو ٹوک اس بات کا اعلان کیا ہے کہ قیامت تک یہ دروازے کھلیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس امت کے لیے قیامت تک مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ کا دروازہ کبھی بند نہ ہوگا، اور بجز اس کے کوئی نبی صاحب خاتم نہیں، ایک وہی ہے جس کی مہر سے ایسی نبوت مل سکتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تو مل چکی تھی جب یہ باتیں کر رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مل سکتی ہے، جس کے لیے امتی ہونا لازمی ہے۔ نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوگی، مگر ذلی نبوت جس کے معنی ہے کہ محض فیض محمدی سے وحی پانا، وہ قیامت تک باقی رہے گی، تا انسانوں کی تکمیل کا دروازہ بند نہ ہو، اور تا یہ نشان دنیا سے مٹ نہ جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت نے قیامت تک یہی چاہا کہ مکالمات و مخاطبات کے دروازے کھلے رہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اے غافلو، اس امت مرحومہ میں وحی کی نالیاں قیامت تک جاری ہیں، مگر حسب مراتب۔ پھر اعجاز احمدی زمیمہ نزول المسیح میں بیان کرتے ہیں، کیا تو گمان کرتا ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اولاد ہونے کی حالت میں وفات پائی، جیسا کہ دشمن بدگو کا خیال ہے؟ مجھے اس کی قسم جس نے آسمان بنایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میری طرح اور بھی بیٹے اور قیامت تک ہوں گے۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ اس عاجز کی طرف سے یہ کبھی دعویٰ نہیں کہ مسیحیت کا میرے وجود پر ہی خاتمہ ہے اور آئندہ کوئی مسیح نہیں آئے گا، بلکہ میں تو مانتا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ ایک کیا 10,000 سے بھی زیادہ مسیح آ سکتے ہیں۔ اب اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان معنوں کی روح سے نبی کا انکار کیا جائے تو لازم آتا ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ امت مکالمات مخاطبات الہیہ سے بے نصیب ہے۔ پھر بیان کرتے ہیں، میرے نزدیک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور 10,000 بھی مسیح مسیح آ جائیں، ہاں اس زمانے کے لیے میں مسیح مسیح ہوں اور دوسرے کی انتظار بے سود ہے۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ اگر نبوت کا دروازہ بالکل بند سمجھا جاوے تو نعوذ باللہ اس سے انقطاع فیض لازم آتا ہے، اور اس میں نحوست ہے اور نبی کی حد کے شان ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو کہا ہے کنتم خیر امت، تو یہ جو کہا ہے کہ جو تمہیں خیر امت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے، یہ جھوٹ تھا نعوذ باللہ۔ اور آئندہ کے واسطے اگر یہ کہا جائے کہ آئندہ کے واسطے نبوت کا دروازہ ہر طرح سے بند ہے، تو پھر یہ خیر الامت کی بجائے شر الامم ہوتی ہے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے باتیں ہیں۔ حضرت مرزا بشیر الدین رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جو قوم بحیثیت قوم ظالم بن جائے گی، اس میں سلسلہ نبوت منقطع ہو جائے۔ اب یہ صاحب کی طرف سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کانٹیسٹ کر رہے ہیں، ہم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے جو عقائد ہیں اس کی روشنی میں یہ بات بیان کر رہے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر بات بیان کر رہے ہیں۔ کیا یہ اس قدر واضح تحریرات نہیں ہیں؟ قرآن کریم ہمارے حق میں، احادیث ہمارے حق میں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام ہمارے حق میں، تو اس کے بعد کوئی جگہ رہ جاتی ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ فتویٰ ہے کہ قرآن ہمارے اور ہمارے مخالفوں کے درمیان حجت ہے، فیصلہ کن حجت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ فتویٰ ہے کہ ہر ایک قول کو قرآن کریم پر پیش کرو۔ ہم نے کتاب اللہ پر پیش کیا، کتاب اللہ کے مطابق نبوت کا دروازہ بند نہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مطابق دروازہ بند نہیں، تو آپ صرف اور صرف جھوٹ اور مکاری سے تو کام لے سکتے ہیں، لیکن سچ اور پوری بات کو پیش کر کے آپ کبھی بھی سچی بات نہیں کریں گے، صرف جھوٹ پیش کریں گے لوگوں کے سامنے۔ ہم بار بار آپ کو یہ چیز بتلا چکے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے جو ہے ایک خلیفۃ مسیح رابع کا کلپ بھی کل اسی موضوع پہ اپلوڈ کیا تھا، جس میں جماعت احمدیہ کا مکمل مسلک بیان کیا گیا ہے۔ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں لگا دوں گا، جو دوست سننا چاہیں وہ سن سکتے ہیں۔ خلیفہ رابع کا اور خلیفۃ مسیح خامس ایت اللہ بن نصر العزیز کا ہم ایک کلپ اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں، تاکہ جو جماعت احمدیہ کا اصل عقیدہ ہے وہ آپ تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص ضد لگا کے اس چیز پہ قائم رہنا چاہتا ہے،
تو ہم زبردستی کسی کو نہیں منوا سکتے، ہم دروغہ نہیں ہیں. ہمارے ذمہ بات کو احسن طریق سے پہنچا دینا ہے، وہ ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے. سوال میرا مقصد نہیں تھا، لیکن آپ نے جو نوجوان نے سوال کیا تھا احمدیہ فرق کا، اور آپ نے فرمایا انداز میں کہ باقی مولوی یہ کہتے ہیں کہ نبی تو نہیں آئے گا، قرآن نبی آ سکتا ہے بیک ڈور سے، آپ کہتے ہیں فرنٹ ڈور سے بھی آ سکتا ہے. تو حالات تو بڑی تیزی سے دنیا میں تبدیل ہو رہے ہیں، ٹیکنالوجی تبدیل ہو رہی ہے، نئے ہو سکتا ہے نئی لائف بھی مل جاتی ہے بات. تو آپ کے خیال میں ایک اور نبی آ سکتا ہے؟ ضرورت ہے اس کی؟ صحیح رکھیں. میرے خیال میں انسانی خیال کو نبی کے آنے یا نہ آنے میں کوئی بھی دخل نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا اگر مرزا صاحب امتی نبی ہیں جیسا کہ آپ کہتے ہیں تو ان کے متعلق کوئی قرآن و حدیث میں اشارہ موجود ہے، اور اگر ہے تو کیا کسی اور نبی کا آنے کا امکان بھی کھلا ہے؟ یہ سوال درست ہے. قرآن و حدیث کے حوالوں ہی سے تو ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ. قرآن کریم نے امتی نبوت کے دروازے کو بند نہیں فرمایا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ صرف ایک آئے گا. سمجھے؟ اس لیے کسی کو کوئی حق نہیں کہ یہ کہہ دے کہ دروازہ کھلا ہے مگر صرف ایک کے لیے کھلا ہے. اگر کوئی احمدی کہتا ہے غلط کہتا ہے. دروازہ کھلا ہے جن شرطوں کے ساتھ، وہ شرطیں جس کے حق میں پوری ہوں گی وہ ضرور نبی اللہ ہوگا، اور وہ شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شرطوں کی تائید میں یا وضاحت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت محمدیہ میں آنے والے امام مہدی اور مسیح کی پیشگوئیاں کی. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کا فرض تھا کہ وہ ان پیشگوئیوں کی نشاندہی کریں جو آپ کے حق میں پوری ہوئی، اور اس کے بغیر آپ کو کسی دعوے کا حق ہی نہیں بنتا. الہام تو ہوا ہوگا لیکن دنیا کو کیا پتا الہام ہوا ہے کہ نہیں. مگر قرآن کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں روز روشن کی طرح اگر آپ کے حق میں گواہی دے دیں تو سب کو پتہ چل جائے گا. آئندہ کے متعلق ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر خدا کسی کو بھیجے جبکہ دروازہ بند نہیں ہے، امتی نبی آ سکتا ہے، تو اس کا کام ہوگا. اس کی بات کوئی نہیں مانے گا جب تک وہ قرآن حدیث کے حوالے سے اپنے وجود کی سچائی کو ثابت نہ کرے. تو یہ اس کا کام ہے. ایک تو نبٹ نہیں رہا ابھی، ہم اگلے کی بحث میں کیسے چھیڑ دیں. لیکن بنیادی جواب میرا یہی ہے آپ کو کہ دروازہ جو کھلا ہے وہ مشروط کھلا ہے، اور وہ آیت سورہ نساء کی آیت ہے جو بالکل قطعی اور واضح ہے. وہ یہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. جو کوئی بھی اللہ اور اس رسول محمد رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم. اب وہ گروہ جو انعام یافتہ گروہ کہلاتا ہے، اس میں صرف یہی لوگ شامل ہوں گے. انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا. وہ کون ہوں گے؟ فرمایا من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقوں میں سے، والشہداء، اور شہداء میں سے، والصالحین، اور صالحین میں سے، وحسن اولئک رفیقا. یہ دیکھو کتنا اچھا ساتھ ہے. What a wonderful company. اب یہ جو آیت ہے اتنی واضح اور کھلی کھلی ہے کہ انعام یافتہ گروہ کا رستہ بند نہیں کرتی، اس شرط کے ساتھ کھولتی ہے اللہ اور محمد مصطفیٰ کی اطاعت لازم ہے. اطاعت کا درجہ فیصلہ کرے گا کہ تم کس گروہ میں شمار ہونے کے لائق ہو. یہ فیصلہ اللہ فرمائے گا، مگر ایک کی شرط کہیں نہیں. اس لیے یہ رستہ ہے ان شرطوں کے ساتھ. جب تک یہ شرطیں پوری ہوتی رہیں گی اللہ تعالیٰ کی رسپانس پوری ہوگی جو وعدہ کر چکا ہے. ٹھیک ہے، شکریہ. نبوت کی بھی مختلف کیٹیگریز ہیں، اس لحاظ سے بن سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ دروازہ بند ہو گیا، یہ نہ مجھے حق ہے نہ آپ کو. کس نے کہا دروازہ بند ہو گیا نبوت کا؟ یہ ہے کہ اب خلافت قائم نہیں.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں. ٹھیک, مسیح موعود آ گئے, نبی ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ حدیث ہے. اب یہ کہنا کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ باندھنے والے, میرا اور تمہارا یہ کسی کا بھی اختیار نہیں کہ اللہ کے ہاتھ باندھے. جب اللہ کہتا ہے میں نبی بنا سکتا ہوں اور بناتا ہوں, تو ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا آئے جب تم لوگ اتنے بگڑ جاؤ, دوبارہ تم لوگوں کو پھینٹی شینٹی کی ضرورت پڑے تو کچھ جلالی نبی آئے, اور ہو سکتا ہے اس وقت کے خلیفہ کو وہ مقام مل جائے. آئے گا وہ مسلمان امت میں سے ہی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے باہر کوئی نہیں آ سکتا, اور اللہ تعالیٰ, یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, اور اللہ تعالیٰ کے کسی بھی اختیار کو اور کسی بھی طاقت کو ہم روک نہیں سکتے. جب اللہ کہتا ہے میں نبی بنا سکتا ہوں تو بنا سکتا ہے. اس لیے یہ تو ٹھیک ہے, اسی فی الحال ہمیں جو اتنا علم ہے وہاں سے دیا وہ یہی ہے کہ میرے اور مسیح کے درمیان نبی نہیں, مسیح نبی ہوگا. ٹھیک ہے, مسیح موعود وہ ہو گئے. آگے کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا, لیکن حضرت مسیح نے ایک اشارہ کر دیا کہ ہو سکتا ہے آ سکے کبھی, کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو نہیں روک سکتے. ٹھیک, اور دوسری جو تشریح میں نے کی ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہمارے علماء ہو سکتے ہیں اگر وہ واقعی عالم ہوں. جیسا کہ ناظرین, جماعت احمدیہ نے اپنے اس مسلک کو بڑا واضح اور دو ٹوک پیش کیا. اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے جو بات پیش کی ہے وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں کہہ رہا ہوں, تو پھر جھوٹی قسمیں کھانے والے پر تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جس درجے پہ جھوٹ بولنے والے کو رکھا ہے وہ تو قرآن کریم سے واضح ہے. ہم اب صرف اپنے دوستوں کو یہ کہتے ہیں, انہی کی زبان سے ان کا یہ ایک جملہ سناتے ہیں, اس کو غور سے سنو. That now whenever any one of you talk to them, either you are a common Ahmadi or you are a questioning Ahmadi or you are an ex-Ahmadi or you are a Muslim, talk to them on their streams, you need to please hold them accountable for this one. That how come that you are saying under oath? آپ خدا کی قسم کھا کر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہ پورا عقیدہ پوری کتابوں کو پڑھ کر عقیدہ ختم نبوت کی حقیقت کو پڑھ کر بیان کیا, جبکہ اسی کتاب کے اندر جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ واضح لکھا ہے اور دو ٹوک لکھا ہے. اس کے صفحہ نمبر 4 کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو وہاں پر واضح لکھا ہے اس بات کہ جماعت احمدیہ کا کیا عقیدہ ہے. تو جو بھی اب ہمارے دوست ہیں ان کے پینل میں ہوں, ہمارے جو تحقیق کرنے والے غیر احمدی بھائی ہوں, بہنیں ہوں, یا وہ لوگ جو جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے ہیں, وہ ان سے پوچھیں کہ آپ نے یہ جھوٹی قسم کھائی ہے, آپ نے یہ بہتان باندھا ہے کہ نہیں باندھا ہے, یا یہ جو جتنے حوالے ہم نے پیش کیے ہیں اس کا مطلب ہے آپ نے نہیں پڑھے اور آپ نے لوگوں کو تحقیق کیے بغیر گمراہ کرنے کی کوشش کی. تو قرآن کریم نے پھر آپ کو فاسقوں میں شمار کیا ہے کہ نہ آپ اللہ کے کلام کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. خدا تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے جو فیصلہ نہیں کرتا اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق وہی کافر ہیں, وہی فاسق ہیں اور وہی ظالم ہیں. پھر تو آپ پکے کافر, فاسق اور ظالم ثابت ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت چاہتا ہوں, کوئی غلطی ہو تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, اور اگر آپ کو میری یہ بات اور میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے دوسرے دوستوں تک بھی پہنچائیں. جزاکم اللہ واسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.